بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے تو ان کے ہاتھ اور پیر نہیں ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، یعنی وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے ہاتھ اور پیر نہیں ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آخر وہ لوگ کون ہوں گے کہ جو اتنی عبرتناک سزا کے اندر مبتلا ہوں گے اور وہ میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں پہ ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو پریشان کیا کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کے مذہب اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے، اتنے حقوق بیان کیے گئے، مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت کے اندر پڑوسیوں کے حق کو بھی بیان کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا ایک دوسرے کے اوپر بہت ہی زیادہ حق ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے پڑوسیوں کی، تو اپنے ساتھ رہنے والوں کی اتنی عزت کرو، اتنا احترام کرو جتنا کہ تم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان جس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، ان کی ہر ضرورت کو، ان کی ہر حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ بھی اپنی طاقت کے بقدر، اپنی حیثیت کے بقدر ان کی ضرورتوں کو اور ان کی حاجتوں کو پورا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گوشت میں زیادہ پانی ڈال دیا کرو، یعنی جب گوشت کا سالن بنایا جائے تو اس میں زیادہ پانی ڈال دیا کرو، اور تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، تاکہ جب ہم گوشت کھائیں، ہم اچھا کھانا کھائیں تو ہمارے پڑوسی بھی اچھا کھانا کھائیں۔ پھر فرماتے کہ تمام پڑوسیوں کے گھر کھانا بھجوا دیا کرو، اور فرمایا جو ہمارا پڑوسی یہودی ہے اس کے گھر پر بھی سالن بھیج دیا کرو۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد تھا کہ جو سالن بنتا ہے گوشت کا، اس میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، سالن بڑھ جائے، اور پھر اس کو پڑوسیوں کے اندر دیا ہو جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور جو پڑوسی ہمارا یہودی ہے اس کے گھر پر بھی پہنچا دو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر پر کوئی اچھا کھانا بنا رہے ہیں، کوئی عمدہ کھانا بنا رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی غریب ہے، مفلس ہے، بے سہارا ہے، یتیم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر پر بھی کچھ نہ کچھ سالن پہنچا دیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ اکرام سے پیش آئے۔ یعنی جو بندہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، قیامت پر، آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے وہ اس بات پر عمل کرے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آئے،
عزت کے ساتھ پیش آئے، احترام کے ساتھ پیش آئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئیں، ہم ان کو کسی بھی طرح سے ستائیں نہیں، ہم ان کے اوپر کسی بھی طرح سے ظلم و زیادتی نہ کریں، ہم ان کے دل کو دکھ نہ پہنچائیں، ہم ان کے کاروبار کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم ان کی جائیداد اور زمین کو ہڑپنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔